الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورۃ الماعون آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں. ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور معمولی برتنے کی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. یہ مکی صورت ہے. گزشتہ جمعہ میں بھی اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی تھیں. اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے ان اخلاق کو بیان کیا ہے جو اس شخص کے ہوتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتا ہے. بالفاظ دیگر وہ اخلاق جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مختصر اور جامع انداز میں ان کو بیان فرمایا. سب سے پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے اس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کی خبرگیری نہیں کرتا. خبرگیری کرنی تو دور کی بات ہے، اگر وہ یتیم اس کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو بجائے اس کی حاجت روائی کے یہ اس کو دھکے دے کے اپنے ہاتھ سے نکالتا ہے. اتنے سخت طریقے سے یتیم کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ وصف ہے اس شخص کا جس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں ہے. چنانچہ قریش مکہ جو آخرت کے منکر تھے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم کس طرح زندہ ہوں گے، تو آخرت کے بارے میں وہ ان شکوک اور شبہات کا شکار تھے. نتیجتاً آخرت کے منکر تھے. جب آخرت کے منکر تھے تو ان کے اندر اس طرح کی اخلاقیات پیدا ہو گئی تھیں جو آخرت کا انکار کرنے والوں کی ہوتی ہیں، اور ان میں سر فہرست یہی ہے کہ یتیم کو دھکے دیں گے. یتیم کو دھتکارنے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ان کے پاس مال نہیں ہوگا یا وہ اس کی حاجت روائی کے استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے. باوجود مالدار ہونے کے وہ یتیم کو دھتکارنے کی بدبختی ان کے حصے میں آئے گی. چنانچہ قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی. اب سردار کوئی غریب نہیں ہوتا، وہ مال و دولت کے لحاظ سے کم نہیں ہوا کرتا تھا، بڑے امیر کبیر ہوتے تھے. ابو جہل کا ایک واقعہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا. وصی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہے، وہ اپنے آخری لمحات میں کسی دوسرے شخص کو وصیت کرتا ہے کہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میں مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو تم نے ان کی خبرگیری کرنی ہے. تو جس شخص کو وصیت کی جا رہی ہے اسے وصی کہا جاتا تھا. تو اسی طرح ابو جہل کسی یتیم بچے کا وصی تھا، اور اس کے قبضے میں اس یتیم بچے کا مال تھا، اور وہ اس کی خبرگیری کرنے کا وہ اس کا نگران تھا، اس کی خبرگیری کرنے کا پابند تھا. تو ایک مرتبہ وہ یتیم بچہ اس ابو جہل کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کے جسم پر لباس تک نہیں تھا،
اور اس نے ابو جہل سے اپنا مال طلب کیا کہ جو میرا مال تمہارے پاس ہے، میرا باپ چھوڑ کے گیا ہے تمہاری نگرانی میں، تو مجھے اس میں سے کچھ دو تاکہ میں اپنے ضروریات کا بندوبست کر سکوں۔ تو ابو جہل نے اس کو کچھ نہ دیا اور اس بیچارے کو اسی طریقے سے واپس کر دیا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ اب یتیم بچے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے قرض دو یا میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس بیچارے نے اپنا مال طلب کیا، لیکن یہ آخرت کا منکر تھا، اور آخرت کے منکر ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اتنی سختی آئی ہوئی تھی کہ یہ یتیم کو اس کا اپنا مال سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو کچھ سرداران مکہ دیکھ رہے تھے، یہ اسلام کے اوائل کا دور تھا، تو انہوں نے اس معاملے سے لطف اٹھانا چاہا اور اس یتیم بچے کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور ان کی خدمت میں اپنی شکایت بیان کرو۔ اب سرداروں کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ یتیم بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اپنی شکایت لے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اشکشوئی فرمائیں گے اور ابو جہل کے پاس جا کر اس کا حق اس کو دلوانے کی کوشش فرمائیں گے۔ ابو جہل انکار کرے گا اور ایک جھڑپ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ مقصد تھا سرداروں کا۔ تو وہ یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور اپنی شکایت پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے۔ اب سرداران مکہ بھی ارد گرد تھے کہ ہم دیکھیں گے آج تو ایک جھڑپ دیکھنے کو ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ ابو جہل باہر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یتیم کا حق اس کو واپس کرو۔ تو ابو جہل نے بڑی خاموشی اور شرافت کے ساتھ اس یتیم کا حق اس کو واپس کیا۔ تو سرداران مکہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے بعد میں ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ تم مسلمان ہو گئے ہو جو اتنی آسانی سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یتیم کا حق دینے کو فرمایا تو آپ کے دونوں طرف حربے تھے، نیزے، اور مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں آپ کی بات نہیں مانوں گا تو یہ حربے میرے اندر گھس جائیں گے، تو اس لیے میں نے یتیم کا حق اس کو دیا۔ تو اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پنہا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ جس طرح بھی ممکن ہو یتیم کی خبرگیری کرنی چاہیے، اور سرداران مکہ کا ایک عادت بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ باوجود دسترس رکھنے کے وہ یتیم کو دھتکارنے کا ایک بری عادت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور اسی کو قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، کہ آپ ان کو نہیں دیکھتے؟ ان کے برے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ، کہ یہ یتیم کو دھتکارتے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ بری عادت پائی جاتی ہے کہ باوجود دسترس رکھنے کے، طاقت رکھنے کے، یہ یتیم کی خبرگیری نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ ان کے اندر مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں ہے، نہ خود کھلائیں گے نہ دوسروں کو ترغیب دیں گے کہ مساکین کو کھانا کھلائیں۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ مسکین کیا ہوتا ہے، مسکین کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف فرمائی، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ لیس المسکین الذی یطوف علی الناس وتردہ اللقمۃ واللقمتان او التمرۃ والتمرتان، کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دروازوں پر جائے، لوگوں کے درمیان گھومے اور ایک یا دو لقمے اسے واپس کر دیں، یا ایک یا دو کھجوریں اسے واپس کر دیں، یعنی لوگوں کے دروازے پر جائے اور ایک آدھا لقمہ لے کے واپس آ جائے، یا مانگنے کے لیے جائے کسی کے دروازے پہ اور ایک آدھی کھجور لے کر واپس آ جائے، تو یہ مسکین نہیں ہے۔ تو مسکین کون ہے؟ آگے فرمایا وَلَكِنْ
المسکین الذی لا یجد غنى یغنیہ ولا یفتن بہ فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس. مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آمدن نہ ہو اور اپنی حالت وہ ظاہر بھی نہ کرتا ہو کہ لوگ اس کو صدقہ دیں جا کے، اور نہ ہی وہ اٹھ کر لوگوں سے سوال کرتا ہو، تو ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے، کماتا ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کماتا ہے، لیکن اس کی کمائی اس کی ضروریات کو پوری نہیں ہوتی. کھانے کا بندوبست کرے گا تو علاج کے پیسے نہیں ہوں گے، علاج کا بندوبست کرے گا تو بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہوں گے، تعلیم کا بندوبست کرے گا تو کرایہ دینے کے لیے رقم نہیں ہوگی. تو ایسا شخص جو کماتا ہے، کچھ نہ کچھ رقم اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن اس کی آمدن اس کی ضروریات کو پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، لیکن اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتا. اظہار کرتا تو لوگ اس کو صدقہ دیتے، لیکن وہ اظہار ہی نہیں کرتا اور نہ کسی سے مانگتا ہے. تو اس شخص کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کا نام دیا کہ یہ مسکین ہے. اب تو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس تو موٹر سائیکل ہے. فلاں شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس تو اپنا گھر ہے. تو یاد رکھیے، اپنا گھر ہے، سواری ہے، تو یہ چیزیں اس کو زکوٰۃ دینے سے مانے نہیں ہیں. یہ تو اس کی ضروریات ہیں، یہ تو اس کی حاجات ہیں، ان کے بغیر وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا. تو اگر کسی شخص کے پاس اپنا گھر بھی ہے، اپنی سواری بھی ہے، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد مال نہیں ہے، جو کچھ ہے ضروریات پہ لگ جاتا ہے، مقروض ہے، بچوں کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، کرایہ دینے کی رقم نہیں ہے، تو یہی شخص مسکین ہے. اسی کو عام الفاظ میں سفید پوش کہا جاتا ہے. اور ایسے شخص کی رکھوالی کرنا، خبرگیری کرنا، تلاش کر کر کے اس کی حاجت روائی کرنا، اسی کی زیادہ فضیلت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن کریم نے بھی مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہے. تو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے تلاش کرنا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کا حق آپ کے مال میں ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا ان کے اوصاف کیا ہیں. چنانچہ فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ صبح کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. اس سے پہلے فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، بستر پر کم جاتے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر سوتے ہیں اور رات کا باقی حصہ اللہ جل جلالہ کے حضور راز و نیاز میں گزار دیتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ساری رات عبادت میں گزاری، رات کا بڑا حصہ عبادت میں صرف کیا، اور جب صبح ہوئی تو استغفار کرنے لگ گئے. یہ نہیں کہ دل میں بڑائی آ گئی کہ میں نے تو تہجد پڑھی، میں نے تو عبادت کی، میں نے تو رات کے اندھیرے میں سجدے کیے. دل میں کوئی بڑائی نہیں آئی، بلکہ عاجزی میں اضافہ ہوا اور استغفار کرنے لگے کہ یا اللہ عبادت تو ہم نے کی، لیکن پتہ نہیں آپ نے قبول فرمائی ہوگی یا نہیں. عبادت کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ جانے آداب کو مد نظر رکھا یا نہیں رکھا، اللہ کو عبادت پسند آئی یا نہیں آئی. تو صبح ہوتے ہی استغفار کرنے لگے. آگے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور ان کے اموال میں اللہ تبارک و تعالی نے حق رکھا ہے، مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے محتاج کا بھی. تو نیک لوگ اپنے اموال میں اس حق کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ جو یتیم کو میں دے رہا ہوں، یہ جو مسکین کو میں دے رہا ہوں، تو یہ اسی کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں رکھا ہے. مال تو اللہ کی دین ہے. انسان خالی ہاتھ دنیا میں آتا ہے اور پھر ملازمت شروع کرتا ہے، تجارت شروع کرتا ہے، تو اللہ اپنے فضل سے اس کی ملازمت میں یا اس کی تجارت میں برکت ڈالتا ہے. تو انسان کے پاس کچھ نہیں تھا، 100% اللہ نے اس کو دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پابند کیا کہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، جس مال کا میں نے تمہیں امین بنایا ہے، اس مال کے حقیقی مالک تم نہیں ہو، حقیقی مالک تو اللہ ہے.
تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا اور طے کردہ طریقہ کار کے مطابق دیا، اور طے کردہ طریقہ کار میں یہ چیز بھی ہے کہ اس مال میں یتیموں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، غرباء کا بھی حق ہے، اور وہ حق آپ ان کو پہنچانے کے پابند ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اللہ کے راستے میں ہم دیں تو کیا دیں، کتنی مقدار میں دیں؟ تو قرآن کریم جواب دیتا ہے قل العفو، کہ آپ ان کو جواب دیجئے کہ ضرورت سے زائد مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کیا خرچ کرو پوچھتے ہو تو جو تمہاری ضرورت کا ہے وہ رکھو، اور جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ لیکن جو واقعتاً ایمان والے ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے، امت کے بڑے بڑے اولیاء تھے جنہیں اللہ نے معرفت عطا کی ہوتی ہے، تو وہ اسی حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جو مال کمایا اس میں اپنی ضرورت کا رکھا اور باقی سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس زائد سواری ہے تو وہ اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس زائد کھانا ہے تو وہ اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی اتنی اقسام بیان فرمائی کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ شاید ضرورت سے زائد کوئی بھی مال رکھنا اپنے پاس اس کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ جو چیز بھی ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرنی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ سواریاں، کچھ اونٹنیاں شیطان کی ہوتی ہیں، کچھ اونٹنیوں میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے اور کچھ گھروں میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ان اونٹنیوں کا تعلق ہے جن میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے، تو ایک شخص ہے جس نے کافی اونٹنیاں پال رکھی ہیں، موٹی تازی اونٹنیاں، سواریاں، وہ ان کو لے کے نکلتا ہے، ان میں سے کسی پر سواری بھی نہیں کرتا، اور ایسے شخص کے پاس سے گزرتا ہے جس کے پاس سواری نہیں ہے لیکن یہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہی وہ اونٹنی ہے جس میں شیطان کا حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زیادہ مال رکھتا ہے، زیادہ سواریاں رکھتا ہے اپنے پاس، اور وہ اپنی ان سواریوں سے اس شخص کو فائدہ نہیں پہنچاتا جس کے پاس سواری ہے ہی نہیں، جو بیچارہ غریب ہے، تو ایسی سواریوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا حصہ رکھنے والی سواریوں سے تعبیر فرمایا۔ تو معلوم ہوا اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد مال ہے اور اس میں سے آپ یتیموں کا حق نہیں دیتے، زکوٰۃ سے ہٹ کر، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں غریب غرباء کی خدمت کا، یتیموں کی خبرگیری کا، بیواؤں کی اشکشوئی کا، اور آپ نہیں کرتے تو گویا آپ کے مال میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ کی یہ سواریاں، آپ کا یہ مال، اس میں شیطان کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اپنے مال میں غریب غرباء کا، یتیموں کا، مساکین کا حصہ سمجھو، اور جب ان کو دینا ہو تو احسان مت جتلاؤ، بلکہ یہ آپ انہی کا حصہ ان کو لوٹا رہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ایک گھاٹی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے۔ آگے کہ گھاٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یتیم ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، اس کو کھلانا یا کسی مسکین کو غربت والے دن کھانا کھلانا، یہ گویا کہ گھاٹی کو عبور کرنے کے مترادف ہے۔ یہ مشکل کام ہے۔ گھاٹی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں میں جو دشوار گزار راستے ہوتے ہیں، جن میں کھائیاں بھی ہوں، گہرائیاں بھی ہوں، اسے گھاٹی کہا جاتا ہے، اور اس کو عبور کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم نے اپنے مال میں سے حصہ نکالنا، یتیموں تک پہنچانا، مساکین تک پہنچانا، اس کو گھاٹی سے تعبیر کیا
کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے لیکن گھاٹی سر کرنے والا ہی منزل تک پہنچتا ہے۔ ایک آدمی سفر پہ نکلتا ہے، پہاڑی راستہ ہے، راستے میں گھاٹی آ گئی، اب وہ رک جائے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، تو جب تک گھاٹی میں اترے گا نہیں، اس کو سر نہیں کرے گا، اس وقت تک منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے ایک مالدار ہے تو یہ اس کے مال کی گھاٹیاں ہیں کہ اس نے غریبوں کی خدمت کرنی ہے، نفس کو تکلیف ہوگی، خواہشات کو ذبح کرنا پڑے گا، اندر سے آواز آئے گی کہ مت دو، تم نے کمایا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ مزاج ہے جس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے، ورنہ قرآن کریم کا، سنت کا، اسلام کا مزاج کچھ اور ہے۔ اسلام تو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں دیا، کل کو لے بھی سکتا ہے۔ جب اس نفسیات کا انسان مالک ہوتا ہے تو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی اونچ نیچ ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، چند کلومیٹر کا ایریا آپ لے لیں، یہاں آپ کو بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آئیں گی، یہاں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس چار چار بڑی عیش و عشرت والی گاڑیاں ہوں گی، جو زندگی کے ہر عیش و عشرت کو استعمال کرتے ہوں گے۔ لیکن اسی چھوٹے سے خطے میں آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے جو نانے جویں کو ترستے ہیں، جن کے پاس چھت نہیں ہے، جو جھگیوں میں قیام پذیر ہیں، جن کے پاس سفر کرنے کے لیے معمولی درجے کی بھی سواری نہیں ہے۔ یہ جو اتنا اونچ نیچ ہے ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ یہی سرمایہ دارانہ مزاج ہے کہ میں نے کمایا، زکوٰۃ میں نے دے دی، بڑا تیر مار لیا، اب باقی مال میرا ہے، بینک بھروں گا، ذخیرہ اندوزی کروں گا، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی پس انداز کروں گا، اور میرے پڑوس میں کوئی مرتا ہے تو مرے۔ کوئی ماں اپنے بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ مارتی ہے بھوک سے تنگ آ کر، تو میری بلا سے، میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں۔ یہ ہماری نفسیات ہے، اور اسی کی قیامت والے دن پوچھ ہوگی۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یبن آدم ان تمسک فشر لک، اے آدم کے بیٹے، اگر تم پس انداز کرو گے، اگر تم مال کو جمع کرو گے تو یہ تمہارے لیے شر ہے، تمہارے لیے بدترین ہے، اور اگر تم اسے خرچ کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ تمام روایات، یہ تمام احکام ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہیں کہ یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی خبرگیری کی جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا اکاؤنٹ خالی کر دیں، ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حکم ان لوگوں سے متعلق ہے جو کہ توکل کے اعلیٰ معیار پر پورے اترتے ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کروڑوں کے مالک تھے، لیکن ایک وقت آیا پیوند والا لباس پہن رہے ہیں، فاقہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے۔ میں اور آپ کریں گے، اگر زائد مال خرچ کریں گے تو کل کو جب ضرورت ہوگی تو ایسے ایسے الفاظ زبان سے نکالیں گے کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا نا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم سارا مال خرچ کر دیں، لیکن یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، صدقات بڑھ چڑھ کر ادا کریں، یتیموں کی خبرگیری کریں، اور جس حد تک ہم سے ہو سکے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھیں، ذخیرہ بھی رکھیں، لیکن جس حد تک ہو سکے یتیموں کی خبرگیری کریں، مساکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ایسا حکم ہے کہ جب اسلامی معاشرہ شروع ہو رہا تھا مدینہ منورہ میں، اسی وقت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ترغیب دینی شروع کی۔ چنانچہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ابھی مدینہ شہر نہیں پہنچے، باہر قباء میں ہیں، تو لوگ ملنے آ رہے، تو ایک یہودی عالم عبداللہ بن سلام جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ بھی ملنے آئے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا جملہ سنا وہ یہی تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو،
لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر نمازیں پڑھو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ وہ اصول ہیں جو ایک معاشرے کی ابتدا میں، اسلامی معاشرے کی تشکیل کرتے وقت بالکل آغاز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ گویا ان اصولوں سے ایک معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو تاکہ تعارف بڑھے، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ تاکہ ضرورت مند باقی نہ رہے، اور کچھ اللہ کی بھی عبادت کرو۔ یہ تمام کام ہوں گے تو سوسائٹی تشکیل پائے گی۔ تو یہ کھانا کھلانے کی اہمیت ہے کہ اس وصف کے بغیر معاشرہ بنتا نہیں ہے، باقی رہنا تو دور کی بات ہے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کی بقا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عادت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ یتیموں کی خبرگیری کریں اور مساکین کو کھانا کھلائیں، اور یہی مسلمان کے اوصاف ہیں۔ آگے فرمایا اسی صورت میں فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب اس سے پہلے کی دو آیات میں حقوق العباد کا بیان ہے، بندوں کا، معاشرے کے محروم طبقات کا، یتیم ہے، مسکین ہے، اور آگے اب حقوق اللہ کا بیان ہے کہ حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے تو صحیح طریقے سے کرو۔ وہ نمازی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ غفلت برتنے کا کیا مطلب؟ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ جو بیٹھا ہے، سورج پہ نظریں گاڑے بیٹھا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو اس وقت وہ اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اور نماز کیا پڑھتا ہے؟ 2-4 ٹھونگے مارتا ہے جن میں اللہ کا ذکر کم ہی کرے۔ تو ایسی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ یعنی عصر کا وقت ہے، وقت شروع ہو چکا ہے، کوئی بھی نماز کا وقت ہو، وقت شروع ہے، اسے کوئی عذر بھی نہیں ہے، اور بغیر کسی عذر کے نماز کا وقت گزار رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب بالکل آخری وقت ہے پھر جلدی جلدی وضو کر کے 2-4 ٹھوکرے مارتا ہے اور اس کو وہ نماز سمجھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ یہ نماز سے غفلت برتنے کا ایک انداز ہے کہ بر وقت نہ پڑھی جائے، توجہ کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ جو طریقہ کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتلایا تھا اس طریقہ کار کے مطابق نہ پڑھنا، یہ نماز سے غفلت برتنا ہے، اور یہ منافقین کا کام ہے، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں نماز کی تعلیم دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کے خطرناک ماحول میں نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کو گھاٹیوں میں نکلنا پڑتا تھا، گھروں میں نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ ماحول سازگار نہیں تھا، بیت اللہ جا کے بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، قریش کے حملے کا اندیشہ تھا، تو وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں، غاروں میں، اور مختلف خفیہ طریقے تلاش کر کر کے کسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ اس وقت تک نماز فرض نہیں تھی، نماز تو معراج کے موقع پر بعد میں فرض ہوئی، لیکن ابتدا ہی سے مسلمانوں کو نماز کا ایسا عادی بنایا گیا کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے چاہے کچھ ہو جائے، اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑھ کے نماز تھی۔ ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، مشہور واقعہ ہے کہ کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو رات کے وقت پہرے کے لیے مقرر کیا کہ تم دونوں رات کو پہرہ دو۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ پہرہ تو دینا ہی ہے، تو پہلے تم پہرہ دے دو۔ جو پہلے صحابی پہرہ دے رہے تھے دوسرے سو گئے تھے، تو پہرہ دینے والے نے یہ سمجھا کہ کھڑے تو ویسے بھی ہونا ہے تو نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی، اگر کوئی کھڑکا سنا، کوئی آہٹ دشمن کی محسوس ہوئی تو جا کے خبر کر دوں گا۔ تو انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، کھڑے ہوئے۔ دور سے دشمن نے جب ان کا ہیولہ دیکھا کہ کوئی کھڑا ہے تو دشمن نے تیر چلایا، ایک تیر آ کے لگا، خون کا فوارہ چھوٹا، لیکن انہوں نے نماز توڑنا گوارہ نہیں کی۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، پھر انہوں نے نماز توڑی اور اپنے ساتھی کو جگایا کہ خبر کرتے ہیں جا کر کہ دشمن حملہ کرنے کو ہے۔ اور نماز توڑنے کی وجہ انہوں نے یوں بیان فرمائی
کہ میں نے ایک سورت شروع کی تھی اور مجھے اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں نماز توڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ تجھے زخم لگ چکے ہیں، خون نکل رہا ہے، اگر تمہیں کمزوری ہو گئی اور بے ہوشی طاری ہو گئی تو مسلمانوں کو خبر کون کرے گا؟ تو اس وجہ سے میں نے نماز توڑ دی، ورنہ میں نماز نہ توڑتا۔ تو یہ نماز کی اہمیت تھی، اور یہی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھائی تھی، جس کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن غفلت کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے نمازیں سنت کے مطابق پڑھنی پڑیں گی۔ آگے فرمایا الذین ھم یراؤن، جو اپنی نمازیں ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں۔ ریاکاری کا کیا مطلب؟ کہ میں نماز پڑھوں اور مقصد یہ ہو کہ آپ لوگ مجھے بڑا نمازی کہیں۔ کوئی بھی عمل ایسا ہو جس میں اللہ کے ساتھ کسی بندے کو شریک کیا جائے تو وہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری کو احادیث میں شرک اصغر کہا گیا۔ گویا یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ اگر کسی فتنے کا خوف ہے تو وہ یہ ریاکاری ہے، کیونکہ ریاکاری انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک عالم، ایک شہید اور ایک سخی کو بلائے گا اور انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا کہ تم نے علم حاصل کیا، تم نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا، تم لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے لیکن لوگوں کی اچھائی بیان کرنے کے لیے کہ لوگ تیری اچھائی بیان کریں، شہرت کے لیے۔ تو ریاکاری کی وجہ سے اللہ کو شہادت بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو علم بھی گوارا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرے، جو علم اس لیے حاصل کرے کہ کل لوگ میری طرف آئیں۔ اور آخر میں فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کہتے ہیں معمولی برتنے کی چیز کو، جیسے گھروں میں بعض اوقات پڑوسی سے نمک مانگ لیتے ہیں، کوئی چمچہ مانگ لیتے ہیں، کوئی پلیٹ مانگ لیتے ہیں، تو یہ معمولی استعمال کی چیزیں بھی اگر کوئی شخص نہ دے، رکاوٹ ڈالے اس میں، تو یہ ایک مسلمان کے اوصاف نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الماعون کا میں نے مختصر مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا، اس کو دوبارہ جا کے پڑھ لیجئے گا، اور اس میں اللہ نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان اوصاف سے بچنا، ان برے اوصاف سے بچنا، یہ ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔